अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से अपडेट करता चलूं कि एक तो पीटीआई और इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। पहले जो इमरान खान ड्रामे करते रहे कि जी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद फिर बयान दिया कि जी मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसको भी हुकूमत जो कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक तैनात करे तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने डिमांड रखी है कि जी आरिफ अलवी साहब जो हैं सदर ममलिकत, वो आर्मी चीफ की तैनाती पर मेरे साथ मुशावरत करें। आइन में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि सदर ममलिकत इमरान खान से या अपनी पार्टी के सरबराह से मुशावरत करने के पाबंद हैं। इमरान खान कहते हैं मैं पार्टी का सरबराह हूं, तो मेरी पार्टी के सदर ममलिकत जो हैं क्या मेरे से मुशावरत नहीं कर सकते? आइन में तो ऐसी कोई गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन सदर ममलिकत साहब जो हैं वो चले गए हैं, लाहौर रवाना हो गए हैं, पहुंच गए हैं बल्कि इमरान खान के साथ मुशावरत करने के लिए। और सदर ममलिकत को क्योंकि समरी आज पहुंच गई है, मौसूल हो गई है ऐवान सदर को, और जनरल आसिम मुनीर का नाम जो है नए आर्मी चीफ के लिए वजीर आजम ने रिकमेंड कर दिया है, और जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए रिकमेंड कर दिया गया है। 6 नाम ये आए थे। पहले नंबर पे जनरल आसिम मुनीर का नाम था क्योंकि मोस्ट सीनियर वही है, और तो सदर ममलिकत को ये समरी तो मौसूल हो गई है, जिसकी तस्दीक भी कर दी है ख्वाजा आसिफ ने भी, मरियम औरंगजेब ने भी, जो वजीर इत्तलात हैं, और वजीर दिफा ने भी। अब फड्डा चल रहा है कि सदर ममलिकत दस्तखत करेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल डिस्कस किया जा रहा है। तो मुझे जो नजर आ रहा है कि क्योंकि सदर ममलिकत ने पहले भी एक फड्डा किया था गवर्नर पंजाब की तैनाती पे, और एक फड्डा सदर ममलिकत ने किया था इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर, दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, नहीं किया था। और फिर नेब का जो तरमीमी बिल था जो मौजूदा हुकूमत ने तरामीम की थी, उस पर भी सदर ममलिकत ने दस्तखत नहीं किए थे और वापस कर दिए थे। आर्मी चीफ की तैनाती का भी जो ऑप्शन है सदर के पास, वो बिल्कुल महदूद है। इसी तरह ही जिस तरह गवर्नर की तैनाती का मामले में सदर बेअख्तियार थे, सदर के पास दस्तखत करने का अख्तियार होता है समरी पर, लेकिन आईनी जो तकाजे हैं वो कुछ और भी ऑप्शंस देते हैं, और हुकूमत ने वो इंतजामात कर दिए हैं। ये हुकूमत ने कमाल कर दिया है कि सदर ममलिकत को के फड्डे की वजह से, कि अगर मुमकिना तौर पर सदर ममलिकत इनकार कर देते हैं, समरी रख देते हैं अपने पास, तो ऑप्शन तो ये है सदर के पास कि जी सदर पहले 14 दिन समरी रख सकते हैं, अगर डिले करना चाहें तो 14 दिन ज्यादा से ज्यादा, और 14 दिन के अंदर अंदर सदर ममलिकत को अपना माकूल और मुनासिब जो एतराज़ है वो नोट लगा के फिर इसको रीथॉट करने के लिए वापस भेजना है वजीर आजम को, और वजीर आजम फिर दूसरी समरी भेजेंगे, दोबारा भेजेंगे 14 दिन के बाद, और उसमें फिर 10 दिन दोबारा होते हैं सदर के पास, कि 10 दिन तक दोबारा सदर ममलिकत अगर समरी पर दस्तखत करते हैं तो ठीक, नहीं तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिक आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। ये आईनी तरीका है आर्मी चीफ की तैनाती का, जो आईनी एक्सपर्ट से बात हुई है उनका ये कहना है। इसी तरह ही सदर ममलिकत ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जब लग रहे थे तो उनका भी इन्होंने फड्डा किया था। गवर्नर पंजाब के समरी पर दस्तखत नहीं कर रहे थे, वजीर आजम ने भेजी थी, लेकिन सदर ममलिकत नहीं कर रहे थे, और सदर ममलिकत ने समरी रिथॉट करने के लिए एतराज लगा के वापस भेज दी थी। फिर दोबारा सदर को समरी गई थी, और फिर सदर ने अपना जो मुकर्रर वक्त है वहां तक रखी समरी, और फिर दोबारा भी दस्तखत नहीं किए तो गवर्नर पंजाब ऑटोमेटिक लग गए थे। तो सदर के पास इसी तरह का अख्तियार है, यानी वो पहला अख्तियार तो है कि समरी पर दस्तखत करें, लेकिन अगर इनकार कर देते हैं, नहीं करते, तो फिर सदर बेअख्तियार हो जाते हैं 25 दिन के बाद इस आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में भी। और जो बिल मंजूर नहीं किए थे, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने मंजूर करके सदर को भेजे थे,
صدر نے انکار کر دیا، 14 دن رکھی تھی سمری اپنے پاس، وہ واپس کر دی تھی، 10 دن تھا اس میں یا غالباً یا 14 دن تھا، لیکن جتنے دن تقاضے تھے وہ صدر نے اپنے پاس سمری رکھی، اور پھر صدر نے بہت لمبا طویل ایک نوٹ لکھا تھا، اعتراض لکھا تھا کہ جی اس سے کرپشن بڑھے گی، وہ جو نیب قوانین تھے، کرپشن بڑھے گی، کرپشن کو فروغ ملے گا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے اعتراضات لگا کے طویل ایک خط حکومت کو لکھا تھا، وزیر اعظم کو، پارلیمنٹ کو، کہ بھئی جی پارلیمنٹ کو نظر ثانی کرے اس پہ، لیکن دوبارہ بھی صدر کو پھر بل بھجوائے گئے تھے، اور پھر مقرر وقت ٹائم پورا ہو گیا تو وہ آٹومیٹک دستخط نہیں کیے تھے صدر نے، لیکن وہ آٹومیٹک بل جو ہے قانون کا حصہ بن گئے تھے، وہ قانون بن گئے تھے۔ تو اسی طرح ہی صدر کے پاس یہ اختیار ہے۔ اب یہ ماہرین یہ کہتے ہیں، سیاسی تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت صرف تنگ کر سکتے ہیں۔ عمران خان کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان کبھی قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میں نے یہ نہیں سوچا تھا، اکتوبر میں آرمی چیف کی تعیناتی کا سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ ہوا، میرے ساتھ مشاورت کی جائے اور صدر میرے ساتھ مشاورت کرے۔ اور صدر نور خان ایئر بیس سے ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ جی روانہ ہو گئے ہیں، اب تو پہنچ گئے ہوں گے لاہور، عمران خان کے ساتھ مشاورت کرنے گئے ہیں، لیکن اس پر سیاسی جماعتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چلیں صدر کر لیں مشاورت، کیونکہ ان کے پارٹی کے سربراہ ہے عمران خان، لیکن آئینی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان سے صدر مشورہ کر رہے ہیں، عمران خان کے خواہش پوری کر رہے ہیں کہ میں پارٹی کا سربراہ ہوں اور میری پارٹی کا صدر ہے تو میرے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے۔ یہ آئینت ویسے یہ روایت صدر مملکت غلط روایت ڈال رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کا اختیار ہے، وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہے تو صدر کو دستخط کر دینی چاہیے، لیکن صدر مملکت چلے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود سیاسی جماعتوں کی طرف سے ابھی تک کوئی اعتراضات میرے سامنے تو نہیں آیا، لیکن ہو سکتا ہے آئے بھی کوئی اعتراض سیاسی جماعتوں کی جانب سے۔ لیکن آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو مشورہ یہی دینا چاہیے، صدر اگر ان سے مشورہ کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، تو عمران خان کو یہی مشورہ دینا چاہیے کہ وزیر اعظم نے جو سمری بھیجی ہے اس پر دستخط کر دے۔ یہ عمران خان کا بھلا تو اس میں ہے، عزت اس میں ہے عمران خان کی، نہیں تو کیا ہوگا؟ عمران خان خود گندے ہوں گے، صدر مملکت گندے ہوں گے، خوار ہوں گے۔ صدر مملکت کا اختیار 25 دن تک ہی ہے، 25 دن صرف 14 دن پہلے، 10 دن دوسرے 24 دن تک، تو 25 دن 25ویں دن پہ لگ جائے گا آرمی چیف آٹومیٹک۔ تو صدر کو صرف عمران خان ہو سکتا ہے یہ مشورہ دیں کہ جی تنگ کریں اور حکومت کو پریشان کریں، لیکن حکومت نے انتظامات کیا کیے ہیں؟ حکومت نے آج وفاقی کابینہ کا صبح سے 9 بجے سے اجلاس وفاقی کابینہ کا بلایا تھا وزیر اعظم نے، اور گزشتہ رات بھی بڑی میٹنگ ہوئی ہے اتحادیوں کی، لیکن تمام اتحادیوں نے، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، چودھری شجاعت، اختر منگل، تمام اتحادی موجود تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو اختیار دیا کہ جی وزیر اعظم جس کو چاہے آرمی چیف لگائیں، ہمیں اعتماد ہے۔ جو خبریں آئیں کہ جی ہم وزیر اعظم کو کی ثوابدید پر چھوڑتے ہیں کیونکہ اختیار وزیر اعظم کا ہے، تو ہمیں قبول ہوگا آرمی چیف۔ تو آج صبح پھر جنرل عاصم منیر کی سمری چلی گئی آرمی چیف کے لیے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کے لیے جنرل ساحر شمشاد کی سمری چلی گئی ہے۔ حکومت نے انتظامات یہ کیے ہیں کہ ایک تو جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ منجمد کر دی کہ جی صدر اگر روک کے رکھتے ہیں سمری تو یہ ریٹائر نہیں ہوں گے، اور ریٹائرمنٹ ان کی بھی آ رہی تھی، تو ان کو ایک تو ریٹائرمنٹ منجمد کر دی جنرل عاصم منیر کی۔ آج وفاقی کابینہ نے یہ منظوری دی ہے، یہ خبریں دے رہا ہوں آپ کے ساتھ، شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ دوسرا، وفاقی کابینہ نے ان کی جو ملازمت ہے وہ ریٹین کر دی ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے، ریٹائر نہیں کریں گے، یہ منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے۔ تو وفاقی کابینہ نے رولز میں ترمیم کرنے کا اختیار وفاقی کابینہ کے پاس ہے، اور وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے کہ ایک تو ریٹائر نہیں کریں گے جنرل عاصم منیر، اور دوسرا وہ جاب کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ان کو پھر 4 اسٹار جنرل کا بھی دے دیا ہے درجہ،
اور اب لیفٹیننٹ جنرل سے جنرل بنا دیا، 4 اسٹار جنرل، جنرل عاصم منیر کو بھی اور جنرل سائر شمشاد کو بھی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جو بن رہے ہیں، دستخط ہو جانے کے بعد بن جائیں گے، یا دستخط نہیں بھی کرتے صدر مملکت تو 25 دن کے بعد وہ آٹومیٹک بن جائیں گے۔ تو یہ اب بال جو ہے صدر کی کورٹ میں ہے، ساری نظریں صدر کی طرف ہے، ایوان صدر کی طرف ہے، لگی ہوئی ہے کہ صدر مملکت دستخط کرتے ہیں یا عمران خان کے ہاتھوں کھیلتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم آرمی چیف کی تعیناتی پر کھیلیں گے۔ یہ کھیلنے کا لفظ یوز کیا ہے انہوں نے، تو اس پہ بڑا تبصرے ہو رہے ہیں کہ بھائی کھیلنے کا کیا مراد ہے؟ یا تو عمران خان یہ کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق ہم اس کو ڈیل کریں گے، اس کو دیکھیں گے، یا اس طرح کی بات نہیں کی عمران خان نے، بلکہ کھیلنے کی بات کی ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا بھی تبصرہ آیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ تبصرہ، کہ جی عارف علوی عمران خان سے مشاورت کے لیے لاہور جا رہے ہیں، اور لاہور میں راولپنڈی اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والی ٹیسٹ میچ دیکھیں گے، اور اس طرح کا کوئی تبصرہ کیا، ٹیسٹ میچ کھیلیں گے یا دیکھیں گے، اس طرح کا تبصرہ کیا ہے چودھری شجاعت حسین نے بھی۔ تو عمران خان کے ان جملوں پہ کہ کھیلیں گے آرمی چیف کی تعیناتی پہ، تو اس پہ بھی بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، اور اس کو نیگیٹو انداز میں دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی عمران خان اس کو تماشا بنانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے بھی تماشا بنایا ہوا تھا، آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی عمران خان نے، فوج کو متنازع بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کل آرمی چیف کی بھی بڑی دھواں دھار قسم کی ایک تاریخی تقریر تھی جنرل باجوہ کی، قمر جاوید باجوہ کی، اور اس میں انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے غلطیوں کا کہ جی 71 سال سے پاکستانی سیاست میں جو فوج کی مداخلت رہی ہے وہ غیر آئینی رہی ہے، اور فوج آئندہ مداخلت نہیں کرے گی۔ یہ بہت زبردست قسم کا ایک خوشائند ایک خبر تھی کہ آرمی چیف نے اعلان کر دیا کہ جی آئندہ فوج نہیں آئے گی سیاست میں، اور انہوں نے اعتراف بھی کر دیا کہ جی غلطیاں ہوئی ہیں ہر ادارے سے، سیاستدانوں سے، تمام جماعتوں سے، سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس وقت تقاضا ہے اس بات کا کہ ملک کو بحران سے نکالا جائے، معاشی بحران سے نکالا جائے، اور ایک جماعت کوئی نہیں نکال سکتی، تمام جماعتوں کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ملک کو بحرانوں سے نکالنا چاہیے۔ تو عمران خان کے جھوٹے بیانیے کے حوالے سے بھی شٹب کال تھی عمران خان کو بھی کہ جی ایک جھوٹا بیانیہ، من گھڑت اور جھوٹا بیانیہ بنا کے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، مہم چلائی گئی، ہم نے بہت برداشت کیا، ہم نے ملک کی خاطر برداشت کیا، جواب دے سکتے تھے، زبردست قسم کا کرارا جواب دے سکتے تھے، لیکن ہم نے ملک کی مفاد میں تمام حوصلے سے کام لے کر جو ہے صبر کر کے برداشت کیا، اور ہم نے آگے بڑھنا چاہا، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ آرمی چیف کی، اور عمران خان کے لیے یہ بھی کہا کہ جی اشارتاً نام تو نہیں لیا، لیکن یہ کہا کہ جی پھر اس جھوٹے بیانیے سے اب راہ فرار بھی اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو عمران خان کو تو ایکسپوز کر دیا آرمی چیف نے۔ تو اب عمران خان ایک تو صدر چلے گئے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عمران خان کیا مشورہ دیتے ہیں عارف علوی صاحب کو، اور صدر مملکت عارف علوی صاحب کیا اس پہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں یا سمری دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔